جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسد عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ شیخ الہند کی جب وفات ہوئی، وفات کے بعد جب غسل دینے کے لیے شیخ الہند کے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ کمر پہ سیاہ رنگ کی عجیب و غریب نشانات ہیں۔ غسل دینے والوں میں ایک حضرت مدنی بھی تھے۔ حاضرین نے حضرت مدنی سے پوچھا کہ شیخ کے جسم پہ یہ نشانات کیسے ہیں، کیونکہ حضرت آپ سفر میں اکثر شیخ الہند کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ شیخ الہند نے مجھے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، لیکن اب چونکہ حضرت فوت ہو چکے ہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ مالٹا کی کال کوٹریوں میں سلاخیں گرم کر کے حضرت شیخ الہند کی کمر میں داغی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف اپنا مشن چھوڑ دو۔ آج جو ہم ان کھلی ہوئی فضاؤں میں آزاد گھوم رہے ہیں یہ سب ہمارے اسلاف کی بے روز قربانیوں کا ثمرہ ہے، لہذا ہمیں اپنے ان اکابرین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے جن کی قربانیوں کی بدولت ہمیں آزاد فضاؤں میں جینا نصیب ہوا۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگار کی حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست کا، دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا۔ آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی۔ یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کی رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا۔ اسی رات تہذیب کے خود ساختہ گورے ٹھیکے داروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا۔ اسی رات بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی بھیانک رات میں ہنرمند اور ماہر استاذ کاریگروں کے ہاتھ قلم ہوئے اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کی زمینیں چھین کر ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس تاریخ رات کی جلد صبح ہو اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے، سازشیں اور بغاوتیں کی، آزاد حکومتوں کی تشکیل کی، مزاحمتی تحریکیں چلائیں، جان و مال کی قربانی دی، وہ سب کیا جو حصول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ لیکن جب اس بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلیانوالہ باغ کی مٹی کو شفق سرخی سے ہم عینا کر دیا تھا اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی، وطن کا اتحاد پارا پارا تھا، امن و سکون غارت ہو چکا تھا، گلشن تاراج تھا، پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بکھری تھیں اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہیں تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے ہیں۔ اس دور کے اطمینان و فراغت اور خوشحالی کا تصور ان کو تڑپا دیتا ہے اور اسے آزادی کے بعد کے انتشار اور اضطراب سے 1000 درجے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ خود تو ہاتھ ہلانا نہیں چاہتے لیکن چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کر دے، پھر جب ان کی بے عملی کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو حکومت اور زمانے کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے۔ آزادی کے معنی قاعدے قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ذات کا ہر قانون ختم ہو گیا، جو چاہے کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ارے ایسی آزادی نہیں، مذاق ہے۔ اگرچہ آج اشوک اکبر اور شاہجہاں کی سرزمین میں اس کے افسوسناک مظاہرے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آزادی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہوتی کہ یکایک پلک جھپکتے ہی ہتھیلی پر سر سجم جائے اور آم کی گٹھلی سرسبز پودے میں تبدیل ہو جائے۔ آج 15 اگست کو ہم نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لیا۔ 15 اگست ہمیں جشن شادمانی کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اس مدت میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، آئیے ہم بھی شریک جشن ہوں اور اپنی پچھلی کامیابیوں کی خوشیاں منائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔